انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنے بابرکت الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں گے یہ 3 الفاظ تو اسی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسا طاقتور وظیفہ، مالی پریشانی، رزق کی پریشانی اور قرض کے بوجھ کے لیے آپ نے اس جیسا طاقتور وظیفہ زندگی میں نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھیں گے۔ ایسا وظیفہ، ایسا تیر بہدف وظیفہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جتنے اس کے اثرات پڑیں گے۔ آپ پڑھیں گے تو اسی وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اچھے دن آنے والے ہیں۔ وظیفے کے دوران ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ پریشانی اور قرض کے لیے یہ تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا مالی پریشانی کے لیے، قرض کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے۔ اس سے دنیا میں آپ کو بڑا وظیفہ کہیں بھی نہیں ملنے والا ہے۔ صرف 3 الفاظ کا ایسا وظیفہ ہے کہ وہ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایسے مال و دولت کے دروازے کھل جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہوں سے اتنا مال پہنچے گا کہ آپ بھی حیران، لوگ بھی حیران، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ بس 3 الفاظ یاد کر لیں اور اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے اس کے کمالات، برکات، کرامات۔ قرآن تو بھائی کرامات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن عظیم تو ہے ہی سارا معجزہ۔ دیکھو قیامت تک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت، چھوٹی سی سورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن تو ہے ہی اعجاز، بڑا معجزہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ بہت سے لوگ زیادہ تر مالی پریشانی سے دوچار، ہر جگہ دیکھو مالی پریشانی، ہر جگہ دیکھو۔ مجھے واٹس ایپ پہ جو سب سے زیادہ میسج وصول ہوتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں، وہ قرض اور مالی پریشانی۔ قرض اور مالی پریشانی، 2 پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو آئیے اس کا حل آپ کو 3 الفاظ میں دیتا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن عظیم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے یہ تو 3 الفاظ ہے، ایک لفظ بھی یہ ہوتا تو وہ بھی کافی ہے۔ قرآن عظیم میں اتنی طاقت ہے، بس ہے کوئی جو قرآن سے فائدہ اٹھائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن عظیم بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا انتظار، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو سب سے پہلے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی اجازت دو، اجازت دو، اجازت دو۔ تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میرے ویڈیو کو لائک کرو۔ یہ آپ کی مرضی، کریں یا نہ کریں، اور سبسکرائب کریں یا نہ کریں، کمنٹ کریں یا نہ کریں، اس سے بھائی اجازت ملتی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ میں اس کو دھوکہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ کو اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، لائک مارنا پڑے گا، کمنٹ کرنا پڑے گا اچھا سا۔ کیا بات ہوئی، یہ تو خود غرضی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں، نہ اس سے آپ کو اجازت ملتی ہے۔ اجازت ہمیں جو اساتذہ کرام سے ملا ہے وہی اجازت آپ کو دوں گا۔ اجازت تب ملتا ہے جب ان شرائط پر عمل کریں گے۔ بھائی نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ اجازت دے بھی تو کام نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بزرگ اجازت بھی دے اور آپ ان 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو وظیفے پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ ہاں، ذکر کا ثواب ملے گا تو وہ اللہ کا کام ہے، ذکر کا ثواب ملتا ہے اگر اخلاصی نیت کے ساتھ ہو۔ تو دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کہ جس پیٹ میں حرام پڑا رہتا ہے اس کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ اور دعا کیا قبول ہوگا؟ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم ہے کہ جس پیٹ میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، لباس حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب کریں۔
تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو. آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے آپ کو؟ 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، میری دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گئے میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. تو جو شخص اللہ پہ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اور جو شک کر رہا ہے تو اللہ پہ شک نہیں چلے گا. بھائی اپنے رب پہ شک کر رہے ہو، اس کے خزانوں میں کمی کیا ہے کہ تم شک کر رہے ہو؟ شک نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ کامل کہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب میں جو وظیفہ دے رہا ہوں اس کا تلفظ پہلے یاد کرنا ہے کہ بھائی آپ کو اس کا تلفظ آتا ہے. تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور وہ قبول ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، مالی ٹینشن جڑ سے ختم ہوگی. یہ وظیفہ، یہ 3 الفاظ، یہ زمین و آسمان سے بڑا اسم اعظم ہے. یہ 3 الفاظ یاد کر لیں، زمین و آسمان سے بڑا وظیفہ ہے. یہ تمام وظائف کا مالی پریشانی اور قرض کے لیے، یہ تمام وظائف کا سربراہ اور بادشاہ وظیفہ ہے. اس سے بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا مالی پریشانی کے لیے، قرض کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے. اس سے دنیا میں آپ کو بڑا وظیفہ کہیں بھی نہیں ملنے والا ہے. اس پر عمل کریں گے تو آپ کے تمام قرضوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. آپ نے رات کو اٹھنا ہے تہجد کے لیے. تہجد کے لیے اٹھنا ہے اور سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. جتنی مرضی 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 6، 8، 10، 12 جتنے بھی پڑھیں. آخر میں جتنا بھی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، یعنی حاجت کی نیت سے. حاجت پورا ہونے کے لیے 2 رکعت صلاۃ حاجت. صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں 11 بار سورہ کافرون، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت 11 بار. دوسری سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد. جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو 11 بار درود شریف پڑھیں خوب دل سے. درود ابراہیمی، درود ابراہیمی کے بعد 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الطلاق کی یہ آیت شروع کرنی ہے. پہلی بار جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 الفاظ کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ایک سانس میں. ایک سانس میں یہ 3 دیکھو. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا تھے؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ 3 الفاظ آپ نے ایک سانس میں 3 مرتبہ پڑھنے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. 3 مرتبہ آپ نے ایک سانس سے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں تک پڑھنا ہے. تو وہ ایک مرتبہ. تو آپ نے اسی ترتیب سے 313 بار پڑھنی ہے. 313 بار پڑھنی ہے آپ نے. سب سے پہلے 11 بار درود شریف نماز صلاۃ حاجت کے بعد. پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے. وہ خوب سمجھ لیں. پھر بعد میں اکثر واٹس ایپ پہ یا کمنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو پورے طور پر سمجھ لیں. صحیح طریقے سے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بس صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ اسی طرح پڑھا.
پھر اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں کیا آتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ایک آپ نے تینوں مرتبہ ایک سان سے پڑھنا ہے۔ دیکھو میں جس طرح پڑھتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس وقت اپنی پریشانی کا حال اللہ کے سامنے کر دیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، غریب ہوں، میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صورت میں اسی طرح دھیان جائے کہ اللہ تعالیٰ میری حالت پر رحم فرمائے اور میرا جو قرض کا بوجھ ہے یا میری جو مالی پریشانیاں ہیں، تنگی کی حالت ہے، تو یہ کشادگی میں بدل دے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسا تیر بہدف وظیفہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جتنے اس کے اثرات پڑیں گے۔ آپ پڑھیں گے تو اسی وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اچھے دن آنے والے ہیں۔ وظیفے کے دوران ہی آپ کو پتہ چلے گا، وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ پر اس کے اثرات آئیں گے، آپ کو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا، اس کے کمالات آپ کو خود نظر آ جائیں گے۔ لیکن دل سے پڑھنا ہے، تلفظ بھی کرنا ہے، شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اسی ترتیب سے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہ تین الفاظ جو ہے ایک سانس سے 3 مرتبہ پڑھیں گے تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ایک مرتبہ، تو 313 کی تعداد میں اسی ترتیب سے پورا کرنا ہے۔ تو اس میں تو آخر میں پھر جب پورا ہو جائے وظیفہ تو آپ نے آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد خوب سجدے میں چلے جائیں اور خوب گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ اے اللہ، میرے اللہ، تیرے سوا ہمارا کون ہے جو ہمارا فریاد سن لے؟ کون ہے جو ہماری حاجت پورا کرے؟ اے میرے اللہ، کون ہے جو آپ کے سوا جو ہماری حالت پر رحم فرمائے؟ اے میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں، مجھے اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ خوب رو رو کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں، رپلائی کریں، درخواست دے دیں اللہ کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جس نے بھی صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو ایک ہی رات میں ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنے بابرکت الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں گے یہ 3 الفاظ تو اسی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اسی رات۔ لیکن اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، چونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، یقین ہی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، تو 40 دن تک مسلسل پڑھنا ہے۔ مسلسل یہ وظیفہ 40 دن تو اس کا آخری حد ہے نا، گھبرائیں نہیں، پہلی ہی رات انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اگر اخلاص زیادہ ہوگا پہلے دن، کم ہوگا دوسرا دن، اس سے کم ہوگا تیسرا دن، تو بعض لوگوں کو 40 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ یہ کتنا عظیم الشان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس جیسا طاقتور وظیفہ، مالی پریشانی، رزق کی پریشانی اور قرض کے بوجھ کے لیے آپ نے اس جیسا طاقتور وظیفہ زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، نہ دیکھیں گے، ایسا وظیفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔